بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 9 مارچ 2026 سوموار کا دن ایران امریکہ جنگ کی تازہ ترین خبریں اور ٹاپ بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بڑی خبر پر بات کرنی ہے کہ ایک جانب تو ایران میں ملٹری آپریشن زمینی جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی فوجیں کسی بھی وقت ایران میں داخل ہو سکتی ہیں، اور اس کو لے کر بلومبرگ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے پاس امریکہ سمجھتا ہے کہ اتنے مہلک ترین ویپنز ہیں، یا وہ 10 سے 12 ایٹم بمز بنا سکتا ہے اپنے یورینیم کی انریچمنٹ سے، تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں وہاں پر اپنی فوجوں کو اتارنا پڑے گا، وہاں پر ملٹری آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو اب ایران کے نئے سپریم لیڈر کے آتے ہی جو خبریں ان کے حوالے سے چل رہی ہیں کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ان کو بچانے کے لیے چائنا اور رشیا جو ہیں وہ جناب میدان میں آ گئی ہیں، اور چائنا اور رشیا کی فوجیں بھی اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ ہیں۔ کیا تفصیلات اس حوالے سے بتائی جا رہی ہیں، یہ خبریں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر دوسری بڑی بریکنگ نیوز پر بات کریں گے کہ ایران نے آئل ریفائنری کو اڑا دیا ہے، یعنی کہ پہلے اسرائیل نے اپنا جو وہاں پر ملٹری سٹرائک کی ہے، یا ان کے جہازوں نے بمباری کی اور ایران کے تیل کی ڈیپوز کو اڑایا، ان کی آئل ریفائنریز کو اڑایا، تو اس کے بدلے میں بحرین پر ایران کی جانب سے بہت خطرناک ترین حملہ ہوا ہے۔ یہ 1971 سے پہلے کی صورتحال ہے، اور اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، فوجی اڈے راکھ کا ڈھیر بنا دیے گئے ہیں۔ اس جنگ کی تازہ ترین اپڈیٹس بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ اس جنگ کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو اسرائیل نے ایران کی تیل کی ڈیپوز پر حملہ کیا، ان کی آئل ریفائنریز پر حملہ کیا، جس کے بعد آئل رین ہوئی، یعنی کہ ایران کا موسم اتنا خطرناک ہوا کہ ایران کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ لوگ اپنے گھروں سے جو ہے وہ یہ غیر ضروری نہ نکلیں، ڈیتھ ہو سکتی ہیں، کیجولیٹیز ہو سکتی ہیں، اور آپ کو بیماریاں لگ سکتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر دیں۔ اتنی خطرناک ترین جنگ تھی کہ تیل کے نے آسمان کو ڈانپ لیا، اور وہاں پر جو دھوئیں کے بادل اٹھے، پوری کی پوری آئل ریفائنری اسرائیل نے اڑا کر رکھ دی۔ اب اس کے بدلے میں ایران کی جانب سے خطرناک ترین جنگ جو ہے چھیڑ دی ہے، اور ایران نے ریاستی کمپنی بحرین کی جو بیپکو کمپنی ہے، آئل ریفائنری ہے، اس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کو اڑا دیا ہے۔ تو حالات اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، اور یہ ایران نے تمام تر خلیجی ممالک کو کہا ہے کہ اگر آپ $200 فی بیرل پیٹرول برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ ان کی جنگ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ $200 فی بیرل پیٹرول برداشت نہیں کر سکتے تو لہٰذا پھر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ ٹرمپ پر جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اور ایران کے خلاف جنگی حکمت عملی سے نمٹنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو چکا ہے، اور کچھ ریپبلکنز نے یہ خبردار کیا ہے کہ پیٹرول پمپوں پر قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے امریکیوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت امریکہ کے اندر سے، ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کے اندر سے، اپنی پارٹی کے اندر سے بغاوت کا سامنا ہے کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک کرائے کی جنگ چھیڑ لی ہے، اور پھر یہ جو دنیا بھر کے اندر تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق خام تیل کی فی بیرل قیمت $215 سے اوپر جا سکتی ہے۔ یہ وال سٹریٹ جرنل جناب رپورٹ کر رہا ہے۔ اتنی امپورٹنٹ سچویشن یہاں پر بنتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسرائیل نے پہلے ایران کی تیل پر سٹرائک کی، پھر اب بحرین پر اٹیک ہوتا ہے، تو اسٹریٹ آف ہارمز اس وقت مکمل طور پر بند ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر عالمی اور یہ اقتصادی بحران پیدا ہو چکا ہے، توانائی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اریمکو کمپنی بند ہو گئی ہے، بہت بڑی کمپنی تھی آئل کو لے کر، وہ اس کو اپنے آپریشنز کو بند کرنا پڑا۔ بیپکو کمپنی کے آپریشنز جو ہیں وہ رک گئے ہیں، جہاں پر ابھی بحرین پر ایران نے سٹرائک کی ہے، اور یہاں سے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اب اوپر جا رہی ہیں، اور پھر 20% گیس جو ہے وہ دنیا کو ڈلیور نہیں ہو رہی ہے، 30% تک جو ہے وہ تیل دنیا کو نہیں مل رہا، اور یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے۔ اگر آپ اس کو پورے اپنے پس منظر کے دیکھیں کہ اس جنگ کا منصوبہ نیتن یاہو نے بنایا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کا جو بیلسٹک میزائل سسٹم ہے ہمارے لیے خطرہ ہے، ان کا جو آپ کہیں کہ ایٹمی توانائی اگر یہ بننے جا رہے ہیں، ایٹمی طاقت بننے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ تو ٹرمپ کو ایپسٹین فائلز کے ذریعے بلیک میل کیا گیا کہ آپ کی ایپسٹین فائل آ گئی ہے، اور آپ لہٰذا اس جنگ میں آئیں، اور اس جنگ میں اس کو گھسیٹا گیا، اور ایپسٹین جو ہے وہ بھی موساد کا ایجنٹ تھا، اور ٹرمپ کو کہا گیا کہ 2-3 دن کی جنگ ہے، ایران کولیپس کر جائے گا، ایران جو ہے وہ مکمل طور پر سرنڈر کر دے گا، ہم ایران کو ختم کر دیں گے، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دیں گے، رجیم چینج بھی ہو جائے گا،
کہا بیلسٹک میزائل بھی ہم ان کو تباہ کر دیں گے اور ہم اپنی فوج سے بھی ایران کے اندر داخل کر دیں گے اور ایران کی حکومت فارغ ہو جائے گی اور آپ فاتح ایران بن جائیں گے اور آپ کو مقبولیت مل جائے گی. یہ مفروضے جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے. ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور ایران بڑے خطرناک قسم کی ریٹیلیشن دے رہا ہے اور ٹرمپ نے سب سے بڑی حماقت یہ کی, اب وہ پھنس گئے سارا کچھ کر کے جنگ کے اندر آ کر اس کو اپنی پارٹی کے اندر سے بغاوت کا سامنے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور اسرائیل اور امریکہ نے مل کر 4500 اسٹرائک کی, اکیلے ایران نے 3500 اسٹرائکس کر دی, یعنی کہ اس نے بھی جوابی حملے کیے اور اس وقت جو توانائی اور اقتصادی بحران ہے وہ جنم لے چکا ہے اور دنیا میں تیل جو ہے وہ ناپید ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. 9 دن سے کوئی اسرائیلی جو ہے اپنے گھر نہیں سویا اور سارے بنکرز میں سو رہے ہیں. ایران کی کیپیسٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس پوری جنگ کو دیکھیں, اگر آپ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کو دیکھیں تو امریکہ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو برداشت کر سکے یا پھر وہ جو ہے وہ اس توانائی کے بحران کو برداشت کر سکے. اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز جو ہیں اتنی خطرناک وہاں پر صورتحال ہے کہ گلف کنٹریز سے لوگ اپنا پیسہ نکال رہے ہیں, لوگ اپنا پیسہ نکال کر باہر لے کر جا رہے ہیں اور پھر تیل نکالا جا رہا ہے. صورتحال وہاں پر بڑی خطرناک ہے, ان کے لیے بھی اکنامکلی بھی اس وقت بڑے جو ہے وہ ان کو کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ایک طرف تو جناب یہ صورتحال ہے اور اب فوجی اڈے جو ہیں وہ راک کا ڈھیر ہو گئے ہیں. اس حوالے سے امریکنز کیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے توخیر کر دی ہے, 3 امریکی اڈے بالکل کھنڈر بن چکے ہیں. یہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے. امریکہ کا بحرین میں موجود مشرق وسطیٰ کا سینٹرل ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور جنگ ختم ہوتی ہی ہوئی تو عرب ممالک اب امریکہ دوبارہ اڈے نہیں بنانے دے گا, کیونکہ امریکہ نے عربوں کو دھوکہ دیا. اب جب جنگ ختم ہوگی تو وہاں سے امریکہ کی فوجیوں کو واپس جانا پڑے گا اور عرب ممالک کبھی بھی امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیں گے, کیونکہ دھوکہ دیا کہ وہ بھاگ کر اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اور عرب ممالک کو رحم و کرم پر چھوڑ دیا ایران وہاں پر اسٹرائک کری جا رہا ہے. عرب ممالک جو ہیں وہ اتنے بیچارے پھنس گئے ہیں کہ وہ ایران کے اوپر جوابی حملہ نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے جوابی حملہ کر دیا تو ریجنل وار چھڑ جائے گی اور ریجنل وار چھڑ گئی تو اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. پھر سارے اس تیل میں جلتی کا تیل پر کام کریں گے اور امریکہ آ کر عرب ممالک کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا. تو ایک طرف تو جناب یہ سچویشن ہے اور پھر اب ایک اور پلان ہے کہ ڈیلٹا فورس کو امریکہ میں ایران کے اندر داخل کرنا ہے اور ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں ان کو راستے سے ہٹانا ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کہ ہم ان کو راستے سے ہٹائیں گے اور اگر ایران نے مجتبی خامنہئی کو سپریم لیڈر منتخب کیا تو آپ کو سخت کانسیکوئنسز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو فوری طور پر ایران نے ان کا اعلان کر دیا. اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ان کو راستے سے ہٹایا جائے گا. ٹائمز آف اسرائیل اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے اور چائنا نے مجتبی خامنہئی کے سپریم لیڈر کے بننے کے بعد اپنا 2 ٹوک رد عمل بھی دے دیا ہے. چینی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ آیت اللہ مجتبی خامنہئی ان کو نشانہ بنانے کی کسی بھی ممکنہ کوشش کی سخت مخالفت کرتے ہیں. مجتبی اپنے والد کے قتل کے بعد ان کی جانشین بنے ہیں. یہ مکمل طور پر ایران کا اندرونی معاملہ ہے, اس میں مداخلت نہ کی جائے, یعنی کہ رجیم چینج آپریشن کرنے کی ایک اٹیمپٹ کی جائے گی اور اس کے خلاف روس کھڑا ہو گیا, ایران کے ساتھ چائنا بھی کھڑا ہو گیا. رشیا کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور رشیا نے ایران کے نئے سپریم لیڈر کو مبارکباد دی ہے, ان کو کنگریچولیٹ کیا ہے کہ آپ کو بہت مبارکباد اور I would like to confirm our unwavering support for Iran and solidarity with the Iranian friends. انہیں کہا کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری تمام تر جو سپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ اپنے والد کا کام جو ہے وہ جاری رکھیں, اسی آنر کے ساتھ جاری رکھیں اور ایرانی لوگوں کو آپ جو ہے اپنے ان کو یونائٹ کریں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس نہج پر جاتی ہے. اس سے نظر آتا ہے کہ اگر امریکہ یہ کام کرے گا تو رشیا اور اب چائنا کی فوجیں ہائی الرٹ پر ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی تو یہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن بن گئی ہے. کرتا ہے پھر مرتا ہے, نہ کرتا ہے پھر مرتا ہے. اور اگر امریکہ کی فوجیں ایران میں داخل ہو گئی تو ان کو ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑا اور آلریڈی ان کی جو فوجی کی لاشیں ہیں وہ واپس امریکہ پہنچی ہیں. ادھر سے علی لاریجانی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے امریکی جو ہیں وہ گرفتار کر لیے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ امریکہ کے لیے سچویشن کس طرف جا رہی ہے. اب تک اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد.